یہ اولڈ کلفٹن کے علاقے کا واقعہ ہے۔ یہاں بہت بڑے بڑے بنگلوز بنے ہوئے ہیں۔ ایک دور میں یہاں بہت آبادی ہوا کرتی تھی، لیکن پرانے بنگلوز کے مقیم اب نئے بننے والے فیزز میں شفٹ ہو چکے ہیں اور بہت کم لوگ ان بنگلوز میں رہائش پذیر ہیں۔ اسی طرح کا ایک بنگلہ اس لائن کا آخری بنگلہ تھا۔ اس بنگلے کے باہر گاندھی ولا لکھا ہوا تھا، جو کافی عرصے سے خالی تھا۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور ہو چکی تھیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہاں پر اب جن اور بھوتوں کا بسیرا ہے۔ کچھ لوگ اس کے پرانے مکینوں کی روحوں کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ لوگ عموماً اس بنگلو سے دور ہی رہا کرتے تھے، اور خاص طور پر رات کے وقت تو کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ سردیوں کی ایک شام کا ذکر ہے۔ ایک نوجوان جوڑا اس گھر میں شفٹ ہوا۔ یہ بنگلو انہیں بہت سستا مل گیا تھا، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس بنگلو کے بارے میں کیا کیا کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میاں بیوی میں سارا، جو کہ ایک آرکیٹیکٹ تھی، اور ماجد، جو کہ ہر ناول لکھا کرتا تھا۔ بیوی کا ارادہ اس بنگلو کو دوبارہ سے ڈیزائن کرنے کا تھا، اور میاں کو اس پرانے بنگلو میں اپنے ہارر ناولز کے لیے کافی مواد نظر آ رہا تھا۔ یہ اس مکان میں ان کی پہلی رات تھی۔ وہ دن بھر میں سامان کی سیٹنگ کرنے کی وجہ سے کافی تھک چکے تھے، اس لیے جلدی سو گئے۔ آدھی رات کے قریب سارا پانی پینے کے لیے اٹھی۔ جب وہ فریزر کے قریب پہنچی تو اسے لگا کہ شاید کچن میں کوئی ہے۔ اس نے لائٹ کھولی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ پانی پی کر واپس جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ برابر کے کمرے سے کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ سارا نے ماجد کو اٹھایا۔ اب وہ دونوں ساتھ والے کمرے کی طرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کون ہے چلے گئے۔ جب وہ دوسرے کمرے میں پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور واپس آ گئے۔ اگلی صبح جب سارا ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی تو اسے لگا جیسے کچن میں اس سے پہلے کوئی موجود تھا۔ فریج میں رکھا ہوا کھانے کا سامان بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے ماجد سے بات کی۔ ماجد بھی تھوڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے سارا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، چلو ہم چلتے ہیں، ناشتے کا سامان لے آتے ہیں۔ وہ لوگ ناشتے کا سامان لینے کے لیے قریبی بیکری پر گئے۔ اس بیکری کا مالک ایک بوڑھا آدمی تھا۔ جب انہوں نے اس بوڑھے آدمی کو بتایا کہ وہ سامنے والے بنگلو میں شفٹ ہوئے ہیں، اس نے عجیب و غریب نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا، جسے یہ دونوں نہ سن سکے اور نہ سمجھ سکے۔ وہ دونوں واپس آ گئے اور دن بھر مصروف رہے۔ رات کو پھر تھک ہار کر سو گئے۔ آدھی رات کو انہیں پھر سرگوشیوں کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ اس بار یہ آوازیں اوپر کی منزل سے آ رہی تھیں۔ سارا نے ماجد سے کہا کہ ہمیں اوپر جا کر دیکھنا چاہیے، یہ آوازیں کس چیز کی ہیں۔ ماجد کو ایسا لگا جیسے اسے اپنے نئے ناول کے لیے کچھ نیا مواد مل سکتا ہے۔ وہ دونوں ابھی تک اوپر کی منزل پر نہیں گئے تھے اور ابھی وہ نیچے کی منزل کو سیٹ کر رہے تھے۔ وہ دونوں اوپر کی منزل کی جانب چلے گئے۔ اوپر جا کر انہوں نے دیکھا کہ اس منزل کے کمرے گرد سے ہٹے ہوئے تھے۔ وہاں پر کافی کاٹ کباڑ جمع تھا۔ انہوں نے اس سامان کا جائزہ لینا شروع کیا تو وہاں سارا کو ایک پرانی ڈائری نظر آئی جس کا کور پھٹے ہوئے چمڑے کا تھا۔ سارا نے ڈائری کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کے کور پر پاروتی لکھا ہوا تھا، جو کہ اب تقریباً مٹ چکا تھا۔ اس نے ڈائری کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز خوف اور تجسس سے کانپ رہی تھی۔ وہاں لکھا تھا 31 دسمبر 1902۔ آج کی رات بہت بھاری تھی۔ آج کچھ لوگوں نے میرے والد کو قتل کر دیا تھا۔ میری ماں کہتی ہے کہ یہ گھر خونی ہے، یہاں رہنے والے لوگ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہو کر اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ میری ماں کہہ رہی ہے کہ اب اس کی باری ہے۔ مجھے ان باتوں پر یقین تو نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ماں سچ کہتی ہے۔ سارا یہ پڑھتی جا رہی تھی اور اس کی آواز میں گھبراہٹ اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ سرگوشیوں کی آوازیں بھی اب تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ان دونوں نے سوچا کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بار کی طرف جانے لگے تو کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ کمرے میں تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی
اور موم بتی بجھ گئی۔ ماجد نے اپنا لائٹر نکال کر موم بتی کو دوبارہ جلایا۔ جو ہی موم بتی جلی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی کا سایہ موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ دونوں خوفزدہ ہو کر باہر کی جانب بھاگے۔ ماجد نے دروازے پر زور سے لات ماری، دروازہ کھل گیا۔ انہیں اپنے پیچھے پاروتی پاروتی کی آوازیں آتی ہوئی سنائی دیں۔ وہ باہر نکلے تو سامنے ایک کمرے میں رکھی ہوئی ایک کرسی پر ان کی نظر پڑی۔ اس پر چند بسیدہ ہڈیاں اور ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ ڈائری پر خون کے نشانات تھے۔ سرگوشیوں کی آوازیں اب تیز ہو چکی تھیں، لیکن ایک نادیدہ قوت سارا کو کھینچ کے اس کرسی کے قریب لے گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ ڈائری اٹھا لی اور اسے کھولا۔ اس میں لکھا تھا 25 جون 1903۔ ماں سچ کہتی تھی۔ آج ماں بھی اپنے بستر پر مردہ پائی گئی۔ اب میری باری ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد ہمارا خاندان ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرا وقت آ چکا ہے۔ اب یہ خونی گھر میری قربانی مانگے گا اور مجھے جانا ہوگا۔ سارا اور ماجد بہت بری طرح پریشان ہو چکے تھے اور وہ شدید خوف میں مبتلا تھے۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جو ہی سارا نے باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تو یوں لگا جیسے ان ہڈیوں نے اسے جکڑ لیا ہے اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ سارا نے بہت زور سے ماجد کو آواز دی۔ اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ ماجد نے آگے بڑھ کر سارا کو ان ہڈیوں سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور سارا نے اس کے سامنے دم توڑ دیا۔ سرگوشیوں کی آوازیں اب چیخوں میں بدل چکی تھیں۔ اچانک پھر بہت تیز ہوا چلی اور ماجد کے ہاتھ میں موجود موم بتی بجھ گئی۔ ماجد کو اپنے گلے پر ہاتھوں کی ہڈیوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ سرگوشیوں کی آوازیں اب تیز چیخوں میں بدل چکی تھیں۔ پورے گھر میں سائے ناچ رہے تھے جیسے وہ کوئی جشن منا رہے ہوں۔ اگلی صبح وہ بنگلو پرسکون ہو چکا تھا، جیسے وہ اپنے نئے مکینوں کا انتظار کر رہا ہو۔ سارا اور ماجد کا قصہ ایک گمشدہ باپ کی طرح ماضی میں دفن ہو چکا تھا، یا شاید وہ بھی گاندھی فیملی کا حصہ بن چکے تھے۔ Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.